السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، بیان چل رہا ہے وصل اور فصل کا۔ وصل کہاں پہ واجب ہوتا ہے آپ نے جان لیا۔ پہلی جگہ کہ دو جملوں کے درمیان کمال انقطاع ہو اور ترک عطف کی صورت میں خلاف مقصود کا وہم ہوتا ہو تو وہاں پر وصل واجب ہے، جیسا کہ آپ نے مثالوں سے جانا سمجھا۔ دوسری جگہ کیا تھی کہ دو جملوں کے درمیان توسط بین الکمالین ہو، یعنی نہ کمال اتصال ہو نہ کمال انقطاع ہو، بین بین ہو۔ دوسری شرط کیا تھی؟ توسط بین الکمالین کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان کوئی جہت جامعہ پائی جائے تو وہاں پر وصل کرنا ضروری ہے، وصل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب آج کے اس محاضرے میں آپ کے سامنے فصل کو بیان کریں گے۔ کتنی جگہوں پہ فصل واجب ہوتا ہے اور وہ جگہیں کون کون سی ہیں؟ تو دیکھیے، نمبر 1، عند کمال الاتصال، کمال اتصال کے وقت دونوں جملوں کے درمیان اتصال کمال درجے کا ہو تو وہاں پر عطف نہیں کریں گے، فصل کریں گے، یعنی دونوں جملوں کو الگ الگ لکھیں گے، بیچ میں کوئی جوڑنے والی چیز یعنی عطف کو ذکر نہیں کریں گے۔ کمال اتصال کب ہوتا ہے؟ کمال اتصال جب دوسرا جملہ پہلے کے لیے کیا ہو؟ تاکید ہو۔ اول کیا ہے؟ اولاً دونوں جملے موافق ہو، ایک جیسے ہو، انشائیہ ہونے میں، خبریہ ہونے میں۔ ایک انشائیہ ہے تو دوسرا بھی انشائیہ ہو، ایک خبریہ ہے تو دوسرا بھی خبریہ ہو۔ تو پہلے کیا ہے کہ دونوں خبریہ اور انشائیہ ہونے میں متفق ہو، اس کے بعد دوسرا جملہ، دوسرا کلام پہلے کے لیے تاکید ہو، تاکید ہو، بدل ہو، عطف بیان ہو، تو وہاں پہ کمال اتصال ہوگا اور وہاں پہ عطف نہیں کریں گے بلکہ دونوں کلاموں کے درمیان فصل کرنا واجب ہو جائے گا۔ جیسے مثال میں دیکھیے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہاں پہ کافروں کو مہلت دیجئے۔ مہل امہل دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو امہل یہ مہل کی تاکید کے لیے ہے اور دونوں کے دونوں انشائیہ ہیں۔ دوسرا پہلے کے لیے تاکید ہے تو یہ کمال اتصال ہو گیا۔ مثلا امدکم بما تعلمون، امدکم باموال وبنین، یہاں پہ امدکم بما تعلمون، امدکم باموال وبنین دونوں خبریہ ہیں، دوسرا جملہ پہلے کے لیے بدل ہے، لہذا یہاں پر بھی کمال اتصال پایا گیا۔ اب یہ نہیں کہیں گے امدکم بما تعلمون وامدکم باموال وبنین، نہیں کہیں گے، نعوذ باللہ من ذلک۔ دوسری مثال، مثلا
اطعت اللہ ادیت الصلاۃ ادیت الحج. اطاعت اللہ یہ مبدل منہ، ادیت الحج یہ کیا ہے؟ بدل ہے. ادیت الصلاۃ یا ادیت الحج یہ بدل ہے پہلے جملے کے لیے. دونوں کیا ہے؟ خبریہ ہیں. اطاعت اللہ خبریہ، ادیت الحج یہ بھی خبریہ. دوسرا جملہ پہلے کا بدل ہے، لہذا یہ بھی کمال اتصال ہو گیا. مثلا عطف بیان کی مثال، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد. شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت نہ بتاؤں؟ تو یہاں پہ وسوس الیہ الشیطان خبریہ، اس کے بعد دیکھیے قال یہ بھی کیا ہے؟ خبریہ، اور دوسرا پہلے کے لیے عطف بیان ہے، لہذا یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کمال اتصال ہو جائے گا. مثلا ازعجنی قولہ، ازعجنی قولہ قال انی ضربت زیدا. دونوں خبریہ ہیں اور دوسرا پہلے کے لیے بیان ہے، لہذا یہ کمال اتصال ہو گیا. امید ہے کہ آپ کمال اتصال کو سمجھ گئے ہوں گے. جہاں پر بھی کمال اتصال ہوگا، جہاں پر دو جملے ہوں گے اور دونوں خبریہ یا انشائیہ ہونے میں متفق ہوں گے، دوسرا پہلے کے لیے تاکید ہو، بدل ہو، عطف بیان ہو، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ کمال اتصال ہو جائے گا اور وہاں پہ دونوں کے درمیان فصل کریں گے، عطف کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے. نمبر 2، وعند کمال الانقطاع، کمال انقطاع کے وقت. کمال انقطاع آپ نے جان لیا ہے، پیچھے گزر چکا ہے. جب دونوں کے درمیان تباین ہو، دونوں جملوں کے درمیان تباین ہو، یعنی ایک خبریہ ہو دوسرا انشائیہ ہو، پہلا انشائیہ ہو تو دوسرا خبریہ ہو، تو وہاں پہ کمال انقطاع ہوگا. ایک بات یاد رکھیے، پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے وصل کے بیان میں کہ کمال انقطاع ہے اور ترک عطف کی صورت میں خلاف مقصود کا وہم پیدا ہو تو وہاں پہ عطف کرنا واجب ہے، وصل کرنا واجب ہے. لیکن اگر صرف کمال انقطاع ہے اور دوسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو وہاں پہ فصل کرنا واجب ہے. جیسے واقسط اللہ واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین. عفوا و معذرۃ یا طلب عزیز زبان پھسل جاتی ہے. واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہاں پہ دیکھیے اقسطوا انشائیہ ہے، ان اللہ یحب المقسطین خبریہ ہے. تو ایک انشائیہ دوسرا خبریہ، دونوں کے درمیان تباین پایا گیا، تضاد پایا گیا، لہذا یہ کمال انقطاع ہو گیا. اور یہاں پہ چونکہ وہ دوسری شرط جو وصل کے اندر تھی کہ ترک عطف کی صورت میں خلاف مقصود کا وہم پیدا ہو، یہاں پہ وہ وہم بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کمال انقطاع کی وجہ سے دونوں کے درمیان فصل کریں گے، یعنی دونوں کو جوڑنے والی چیز عطف وغیرہ کو ذکر نہیں کریں گے. نمبر 3، وعند شبہ کمال الاتصال، شبہ کمال اتصال کے وقت
جی کمال اتصال تو نہیں ہے لیکن کمال اتصال کے مثل ہے۔ کمال اتصال میں کیا تھا کہ دونوں جملے ایک جیسے تھے، خبریہ تو خبریہ، انشائیہ تو انشائیہ، دوسرا جملہ پہلے کے لیے تاکید بدل وغیرہ واقع ہو رہا تھا۔ یہاں پر یہ بات نہیں ہے، دونوں جملے ایک جیسے ہوں گے، خبریہ ہوں گے دونوں کے دونوں، یا دونوں کے دونوں انشائیہ ہوں گے، لیکن دوسرا جو جملہ ہوگا پہلے کے لیے تاکید نہیں ہوگا، بدل نہیں ہوگا، بیان نہیں ہوگا، بلکہ دوسرا جملہ پہلے جملے سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہوگا۔ جی پہلا جملہ دوسرا جملہ ایسا ہو کہ لگے کہ یہ پہلے جملے سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہے، تو اس وقت شبہ کمال اتصال ہوگا۔ ذرا 5 نمبر حاشیہ دیکھ لیجئے، شاید آپ کو حاشیے کی عبارت آسان لگے اور جلدی سمجھ میں آ جائے۔ کرے کہ دوسرا جملہ تاکید بدل وغیرہ نہ ہو پہلے کا، لیکن یعنی دونوں متفق ہوں خبریہ ہونے میں یا انشائیہ ہونے میں، لیکن دوسرا جملہ پہلے کے لیے بدل تاکید وغیرہ نہ ہو، لیکن جواب ہو اس سوال کا جو پہلے جملے سے پیدا ہوا ہے، جیسے مثال مذکور کے اندر۔ جی کیا مثال کے اندر ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نفس کو بری نہیں قرار دے سکتا، بری اس ذمہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کا نفس کیا رہے، ہمیشہ ہر چیز سے بری رہے۔ کیوں ایسا؟ اب سوال یہ پیدا ہوا ایسا کیوں، آپ کیوں نہیں بری کہہ سکتے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء؟ اس کا جواب ہو گیا کہ نفس کیا ہے، سوء کا، بری چیزوں کا حکم دیتا رہتا ہے، اس کو بری چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہ بھی خبریہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء یہ بھی خبریہ ہے، لیکن ان النفس لامارۃ بالسوء یہ پہلے جملے کا بدل، تاکید یا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے جملے سے پیدا ہونے والا جو سوال ہے کہ آپ نے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي کیوں کہا، آپ نفس کو بری کیوں نہیں کہہ سکتے، تو یہ اسی کا جواب ہو گیا، لہذا اسے شبہ کمال اتصال کہیں گے۔ اگر شبہ کمال اتصال ہو تو وہاں پر بھی عطف نہیں کریں گے بلکہ بغیر عطف کے ذکر کریں گے، یعنی فصل کریں گے۔ بس کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے محاضرے میں اگلے 2 جگہوں کا بیان کیا جائے گا۔ طلبہ عزیز آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسباق کو اچھے طریقے سے سمجھیں، پڑھیں اور تمرین کو حل کریں۔ جہاں بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہاں پہ آپ اپنے اساتذہ سے رجوع کریں۔ آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس کتاب کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔